الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، وڈیائی، یکتائی، تنہائی دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا امام الانبیاء امام رسولان امام المرسلین امام النبیین امام الاولین امام الآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الحشر و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ مطہرہ اور طیبات ہے. اللہ دیاں کروڑ ہا رحمتاں دا نزول ہوئے آل رسول آل اطہار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کرام اور اولیاء کرام دی قبور دے اوپر اللہ جتھے ہستیاں لیٹیاں نے انہاں دیاں قبراں نوں مزید روشن فرما دے. محترم بھائیو، نوجوان ساتھیو، واجب الاحترام سات احترامات دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ مالک نے اس کائنات نو پیدا فرمایا ہے. مختلف اقسام دے رنگ و بو دے نال اینو سجایا ہے. کتے جن نے، کتے انسان نے، کتے فرشتے نے، کتے حیوان نے، کتے نباتات نے، کتے جمادات نے، کتے پہاڑ نے، کتے سمندر نے، کتے ریگستان نے، کتے صحرا نے،
مالک مختار ہے، مرضیاں والا ہے، جیویں انہیں چاہیا ہے اوویں انہیں پیدا فرمایا ہے، اوویں دی سجاوٹ اللہ رب رحمان نے فرمائی۔ اللہ رب رحمان بھی بہت خوبصورت نے، اللہ نے کائنات نو بھی بہت ہی خوبصورت سجایا ہے۔ میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، میں حضرت انسان دی بات کر کے اپنی بات نو اگے چلان اندر بہتری سمجھا گا۔ انسان نو رب تعالی نے مختلف رنگاں دا پیدا فرمایا ہے، مختلف برادریاں، مختلف قوماں، مختلف زباناں، مختلف علاقے، اے مال کے کائنات، مال کے خال کے کائنات دی تقسیم ہے اور اس دی قدرت دے نظارے اور مظہر ہے انسان ہی ہے، کان بھی دو نے، نک بھی ایک ہے، اکھاں بھی دو نے، چہرے ملدے جلدے نے، لیکن ایک دوجے نال گل کردا انہوں دی بولی دی سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی۔ ایک نہایت ہی کالے رنگ دا ہے، ایک نہایت ہی سفید رنگ دا ہے، ایک سانولے رنگ دا ہے، ایک گہرے گندمی رنگ دا ہے، بولیاں وکھریاں، خوراکاں وکھریاں، علاقے وکھرے۔ اللہ اکبر، اے ساریاں میرے مالک دی قدرت دیاں نشانیاں نے کہ میں جو چاہنا سو پیدا فرمان تے قادر ہاں۔ جیویں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان دیاں برادریاں، قوماں، قبیلے، رنگ، نسل، زبان علیحدہ علیحدہ بنائی ہے نا، اسی طرح ہی اللہ نے اس انسان نو جس دنیا تے بسایا ہے، اس دنیا دے موسماں نو ہی اللہ رب رحمان نے علیحدہ علیحدہ ترتیب دیتا ہے۔ کدے سردی ہے، کدے گرمی ہے، کدے موسم بہار ہے تے کدے موسم خزاں ہے۔ یہ چار موسم رب کائنات نے پیدا فرمائے، اور میں سمجھنا وہ علاقے، وہ ملک، وہ صوبے بڑی ہی قسمت والے نے جنہاں نو یہ چارے بہاراں ویکھنیاں نصیب ہوندیاں، گرمی، سردی، موسم بہار اور موسم خزاں۔ کئی ایسے دنیا دے علاقے نے جتے دن بھی نظر آਉਂਦਾ، کدے تھوڑا جا کتے سورج نظر آਉਂਦਾ، رات ہی پئی رہندی ہے، کتے سردی رہندی ہے، گرمی نہیں لبدی انہاں نوں۔ یہ اللہ دی تقسیم ہے، اللہ دی قدرت ہے، کتے خزاں ہے، کتے بہار ہے، کتے سردی ہے، کتے گرمی ہے، لیکن ہر چیز دی بیک تے مال کے کائنات نے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی۔ سردی ہے کیوں سردی ہے، گرمی ہے کیوں گرمی ہے، بہار ہے کیوں بہار ہے، خزاں ہے کیوں خزاں ہے۔ ہر چیز دے بنان اندر اس خالق مالک کاریگر نے حکمتاں پوشیدہ نے، چونکہ سیانے کہندے نے، بزرگ فرمایا کردے نے، وڈیاں کو اسی بہنے ہیں اور وڈے سانو دسدے نے کہ پھل موسم دا تے گل وگر دی۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، بڑے دوست احباب عزیز و قارب ایسے سن جنہاں نے پچھلیاں سردیاں گزاریاں سن دنیا تے، لیکن اے سردیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوئیاں۔ سردیاں بھی رب والوں نے تے گرمیاں بھی رب والوں نے۔ علماء کرام دا یہ فرض بنتا ہے کہ وقت دے مطابق لوکاں تک کتاب و سنت دی آگاہی جڑی ہے انہوں دیتا جائے، پھیلایا جائے۔ چونکہ موسم سرما شروع ہو گیا ہے، آ رہا ہے، تھوڑا دیا آ گیا، باقی آ رہا ہے۔ میں اپنے مضمون دے شروع اندر ہی تو انہوں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنان لگا، تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ سردی آن دے پیچھے کی معاملات میں، سردی کیوں آئی ہے، پھر کو گرمی کیوں آئی ہے۔ سنو حدیث مصطفیٰ، آقا فرماتے نے اشتاقت النار الی ربہا
اشتاقت النار الی ربہا، ایک دن جہنم نے اپنے خالق مالک رب العالمین دے اگے درخواست پیش کی تھی، اپنی صورتحال اللہ دے سامنے بیان کی تھی۔ فقالت، جہنم کہندی ہے، عرض کر دیے سونے پروردگار نو، رب اکل بازی بازن، اللہ سونیا مینوں پیدا تو فرمایا ہے، اللہ سونیا ہن میری صورتحال اندر دی انجری ہو چکی ہے، میرے اعمال کا میرا باز حصہ باز نو کھا رہا ہے، اللہ سونیا باز حصہ باز نو چک پیا بڑھدا ہے، کھان نو پھردا ہے، اللہ سونیا ساڈا کوئی حل ہونا چاہیے، میرے تے کوئی رحم ہونا چاہیے۔ آسمان والے رب نے کی اعلان کیتا ہے، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، آمنہ دے لال فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، جہنم میں تینوں سال وچ 2 سان لین دی اجازت دے دینا تاکہ تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرات 2 سان لیندیو جہنم جڑی اللہ نے تیار کی تھی ہے، حضرات توجہ کر دے جایا جے، سان لیا جہنم نے تے سردی آ گئی ہے، سان لیا جہنم نے تے گرمی آ گئی ہے۔ آج تک ہی سن دے رہے ہو، جہنم دے وچ آگے تے ساڑیا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اللہ دے نبی دا فرمان پہ دسدا ہے، جہنم دے وچ 2 طرح دے عذاب ہون گے، اللہ جنوں چاہے گا سردی دا عذاب دے گا، جنوں چاہے گا اللہ گرمی دا عذاب دے گا۔ نہ سردی دا عذاب ہی بندے کو سیا جاندہ ہے، اور نہ ہی گرمی دا سردی زیادہ ہوئے بندہ آگ تلاش کردہ پھردا ہے، بندے دا خون ہی جسم دے اندر جم جاندہ ہے، بندہ مر جاندہ ہے، ڈیتھ ہو جاندی ہے۔ آسمان والا رب کہندا ہے، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، آمنہ دے لال فرماتے نے، جہنم نے شکایت کی تھی، اللہ مینوں تو ہی بنایا ہے تے میری حالت ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے نے 2 سان لے لیا کر، نفس فی الشتائے، ایک سان سردی دا لیندی ہے، ونفس فی الصیف، ایک سان گرمی دا لیندی ہے، واشد ما تجدون من الحر، واشد ما تجرون من الزمہریر۔ آقا فرماتے نے جو گرمی شدت دی محسوس کر دے ہو، ادوں انہیں گرم سان لے آئے، تے جنوں سردی محسوس کر دے ہو ادوں انہیں سرد سان لے آئے۔ جہنم دے اندر 2 خانے جے، ایک وچ سرد عذاب دیتا جائے گا، ایک وچ جلایا جائے گا۔ حضرات توجہ کر دے جایا جے، اللہ رب رحمان نے مومن واسطے، موحد واسطے، مسلمان واسطے سردیاں چ بھی خیر رکھیے، گرمیاں چ بھی خیر رکھیے۔ مومن دا سارا معاملہ ہی خیر والا ہوئے صحیح مومن۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے، اشتاء ربیع المومن، اشتاء ربیع المومن، فرمایا جیڑا موسم سرمینہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی حوالے دا ذمہ دار مسند احمد دی بالکل سکے پن روایت پیش کر رہا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، جگہ دے پیر فرماندے نے، اشتاء ربیع المومن، مومن واسطے سردیاں دا مہینہ غنیمتوں کٹ نہیں ہے، سردیاں دا مہینہ موسم واسطے موجہ، اپنا مومن واسطے سردیاں دا موسم موجہ ہی موجہ نے، آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ آمنہ دلال فرماندے نے، کاسورا نہارو، کاسورا نہارو،
دن چھوٹے چھوٹے ہوندے نے تے مومن کی کردا فساما وہ روزہ رکھ کے دن نو اپنے رب نو راضی کر لیندا ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا موسم سرما مسلمان کے لیے رحمت مگر کیسے؟ آقا فرماندے نے چھوٹے چھوٹے دن نے انہاں نو غنیمت جان کے اپنے رب نو راضی کر لو۔ ادھروں دن چڑھدا اگلے دن میں سنڈیا سا ساتھی کہنے لگے جی اثر دی رات ہو گئی، میں کہا دوہرے نے وضو کیتا سی او جے داڑھی خشک نہیں ہوئی کوئی پھر اثر دی ہو گئی ہے، کہنے لگا بس ہن جی کم چلنا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے دن نے تے مومنہ واسطے مسلمانہ واسطے اللہ دی رحمت بن کے آئے نے۔ کیویں گرمیاں دے روزے لمبے لمبے دن تے پیاس نے تنگ کرنا ہے۔ آج کل وہ دن آ گئے دوپہر نو کھانے دی بھی کوئی حاجت نہیں ہوندی، پیاس بھی نہیں لگدی۔ اس واسطے سونے نبی دا فرمان بھی حق ہے، ذات بھی حق ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات جو ہے وہ لا رائب ہے اور ذات بے مثال ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسم سرما جڑا ہے نا اے مومن واسطے غنیمت فائدہ اٹھا لو۔ نال ہی گل سمجھا دی تھی کئیاں بندیاں دے ذہن وچ خیال ہونا ہے چنگی غنیمت تے چنگا فائدے مند سردی بڑی لگدی ہے، پالا بڑا لگدا، موٹر سائیکل نہیں چلدی، اوے او گلاں علیحدہ نے، لیکن تو سوچنا دنیا دیاں نے جگاں دے پیر مومن دی جنت سوچ دے نے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے بندیا چھوٹے چھوٹے دن نہیں اپنا کوئی دن بھی ضائع نہ کری، جگاں دے پیر پوری زندگی سنوارتے جو میرا دا روزہ رکھ دے رہے نے۔ اور جے گرمیاں چ نہیں رکھ سکیا ہن سیال آیا ہونی شروع کر دے۔ آقا فرماندے نے کاسورن آرو وساما چھوٹے چھوٹے دن نے تے بندہ دن نو روزے چ رہندا ہے۔ تے دوجی گل سنن والی جے وطال لیلو فقاما وطال لیلو لمیاں لمیاں راتاں آ گئیاں نے، لمیاں لمیاں راتاں آ گئیاں نے۔ فرمایا فقاما ڈرامے ویکھ کے مومن راتاں نہیں گزاردا، فلماں ویکھ کے مومن راتاں نہیں گزاردا، فیس بک چلا کے مومن راتاں نہیں گزاردا۔ او مومناں دیاں راتاں گزردیاں نے مصلیاں تے سجدے چ گزردیاں نے۔ فقاما آمنہ دلال فرماندے نے آگے آجے موسم سرما مومنو لوٹ لو بہاراں، دن نو روزہ رکھیا کرو، رات نو قیام کریا کرو۔ میں قربان جاواں میرے عمر بولے نے، میرے عمر بولے نے، میں فخر نہ میرے عمر بولے نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اشتاؤ غنیمت العابدین، اور جڑے رب دے بندے نے انہاں لئی غنیمت ہی غنیمت ہے۔ سردیاں دا موسم صحابہ اندر خوشی دی لہر دوڑ جاندی، صحابہ ایک دوجے نوں مبارکاں دیندے اور اپنی آوازاں بلند کردے یا اہل القرآن۔ صحابی ایک دوجے نوں مل کے پتہ کی آندے یا اہل القرآن، اے قرآن والیو تال اللیلو بصلاتکم، رب نال گلاں کرن واسطے لمیاں لمیاں راتاں آ گئیاں جے، اور رب نال گلاں کرن واسطے لمیاں لمیاں راتاں آ گئیاں جے۔ وقاسرن نہار لسیامکم فاغتنبو، صحابہ ایک دوجے نوں ملدے تے آندے ہن دن نوں روزہ رکھاں گے، رات نوں رب کے قیام کران گے، رب کے سجدے کران گے، رب نوں مناواں گے۔ بندیا پتہ کوئی نہیں زندگی دا دن آخری نہ ہوئے، زندگی دے ساں آخری نہ ہون اور زندگی دیاں سردیاں آخری نہ ہون۔ ان ہر دن نو اپنا آخری دن سمجھ کے گزاریا کرو، ہر سانس نو اپنا آخری سمجھ کے استعمال کریا کرو، ہر نعمت نو اپنی آخری نعمت سمجھ کے استعمال کریا کرو۔ اے موت
وقت نہیں ویندی، موت جوانیاں نہیں ویندی، موت بڑھاپے نہیں ویندی۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اندر خوشی دی لہر تو جاندی، لمیاں راتاں آ گئیاں، چھوٹے دن آ گئے، اللہ نو منان واسطے رب نے رحمت دے دروازے مومنہ لی کھول دیتے نے۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار ادھروں دن چڑھتا ادھروں شاماں پہ جاندیاں نے، یاد رکھیا جے اے اوہی روزہ ہے، اسے روزے دی گل ہو رہی ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے وے، اے دی جزا میں آپ ہی اپنے بندے نوں دیاں گا۔ او جڈا کوئی وڈا ہوندا اے اوڈا کوئی انعام ہی وڈا ہی دیندا وے۔ کائنات لوگوں او رب تے سارے آندہ خالق ہے، سارے آندہ مالک ہے، اللہ دا انعام پھر کی ہوئے گا۔ میں حدیث اندر پڑھ رہا سا، آمنہ دلال فرماندے نے اللہ کہندے نے میرا انعام پھر جنتی ہو سکتی ہے، روزہ رب واسطے وے۔ اور یاد رکھے آجے اجڑی میں حدیث تو انہوں سنان لگا نا، انشاءاللہ الرحمن تو اڈیاں طبیعتاں خوش ہو جان گیا اور تسی انہاں سردیاں کو زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل کرن دی انشاءاللہ ایتھے بیٹھ کے اللہ دے نال وعدہ کر کے جاؤ گے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کنجرانوں پیسے دین لگیاں کنجوسی کریا کرو، پڑھانوں پیسے دین لگیاں کنجوسی کریا کرو، اپنی جیب نو تنگ کریا کرو، لیکن جگہ دے پیر تے درود پڑھ لگیاں کنجوسی نہ کریا کرو، قرآن سن کے سبحان اللہ کہن لگیاں کنجوسی نہ کریا کرو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من صام یوما فی سبیل اللہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا، توجہ فرمانا، جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا، فرضی دی گل نہیں، جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، آمنہ دلال فرماندے نے اللہ او دے چہرے تو جہنم نو دور کر دیندا ہے، اللہ او دے بوئیوں باہر کر دیندا ہے، اللہ او دے شہروں باہر کر دیندا ہے، اللہ او دے تو کلومیٹر دور کر دیندے ہو، کنی کو جہنم او دے تو دور کر دیندے ہو۔ آمنہ دلال فرماندے نے سبعین غریفا، جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے، روزہ رکھ کے فیس بک تے نہیں چڑھدا، روزہ رکھ کے سوشل میڈیا دی زینت نہیں بندا، روزہ رکھ کے رشتہ داراں نوں نہیں دسدا پھردا، روزہ رکھ کے دکھلاوا نہیں کردا۔ آمنہ دلال فرماندے نے اے بندہ تیز رفتار سواری تے بیٹھ کے 70 سال تک سواری دوڑاندا رہے، اللہ اے دے تو جہنم نہیں دور کر دیندے نے۔ میں قربان جاواں آگے جے دن سردیاں دے چھوٹے چھوٹے منا لو اپنے رب نو، جڑا فرض میرا سی میں انشاءاللہ مالک دی توفیق نال ہر موقع تے ادا کر رہا ہے، اور نیت یہی ہے اگر ایک بندے نو ہی اللہ نے سمجھ دے دیتی، اللہ نے جہنم تو پڑھ کے جنت داخل کر دیتا، انشاءاللہ انتظامیہ بھی تر جائے گی، اے جناب خطیب دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ سنو حدیث مصطفیٰ، آمنہ دلال فرماندے نے من صام یومن، ایک روزہ اوے تے ایک دائے ناجرے تے جے پوریاں سردیاں ہی کم از کم جمعرہ سواردہ دے رکھو نا ماسٹر جی، دو دے رکھو ہفتے دے روزے، اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک نبی دی سنت تے عمل ہوئے گا، آسمان تو آواز آئے گی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ مدینے آواز آ رہی ہے، آمنہ دلال فرماندے نے جن نے میری سنت نہ پیار کیتا وہ نہیں میرے نہ پیار کیتا، جن نے میرے نال پیار کیتا ہے کل قیامت نو میرے نال ہی ہوئے گا۔
ایک ثواب سنت دا ملے گا، ایک اللہ ایک روزے دے بدلے 70 سال دی مسافت تینوں مینوں جہنم تو دور فرما دین گے۔ حضرات توجہ کر دے جایا جے، حضرات توجہ کر دے جایا جے، موسم سرما، سردیاں دیاں لمیاں راتاں، اور میرے پاک پیغمبر نے انہاں راتاں دے اندر کی حکم فرمایا ہے، جکاں دے پیر دی سنت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لمیاں راتاں چ رب نو سجدے پے پے کے رب نو مناؤ، سجدے پے پے کے رب نو مناؤ۔ اگر رب نے خوشی دیتی ہے تے خوشی دے سجدے کرو، اگر رب نے کوئی ازمائش پا دیتی ہے تے سجدے چ رو رو کے رب کولوں پناہ منگو، اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ حضرات توجہ کرتے جایا جے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آمنہ دے لال آخری نماز تہجد نہیں سن چھڑ دے۔ آمنہ دے لال رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرتے سن، اللہ نو منایا کرتے سن اپنی امت دے بارے، اللہ میری امت تے رحم کر دے۔ اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک دی نماز دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن، اللہ فرماتے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ایتھے بھی نبی دی تہجد دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن دا تیسرا مقام، اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی پاک دی تہجد دا ذکر، اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ ایڈے لمے لمے سجدے، ایڈے لمے لمے رکوع، ایڈا لمہ لمہ قیام میرے مصطفیٰ دا۔ اماں جی عرض کرتیاں نے سونے محبوبہ تواڈے پاؤں مبارک سج جاندے نے، تواڈے پاؤں مبارک وچ ورم آ جاندا ہے، سونیاں ایڈیاں لمیاں لمیاں قراتاں کر دیو۔ صحابی کہندا میں نبی پاک دے نال رات دی نماز کھلو گیا، آقا نے اللہ اکبر سینے تے ہاتھ بن لے، سورت فاتحہ پڑھی ہے، سورت بقرہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران پڑھی ہے۔ میرا پاک پیغمبر سورتاں تے سورتاں پڑھدا جا رہا ہے۔ صحابی کہندے نے میں سمجھیا اے سورت پڑھ کے اگوں بس کر دین گے۔ آمنہ دے لال نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایشا پیاری ہے افلا اکونو عبدا شکورا۔ اللہ دے نبی جی، اللہ نے تے تہاڈا گناہ ہی کوئی نہیں، تسی تے معصوم من الخطا ہو، نبی پاک دی کوئی غلطی نہیں، آقا معصوم من الخطا نے۔ آقا اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کر دے ہو؟ فرمایا عائشہ میرے رب دے میرے تے انے احسان نے تے میں اپنے رب دا شکریہ کیوں نہ ادا کروں؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دی غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اینا لمبا لمبا قیام تے تیرے تے میرے دفتری گناہ نہ کالے ہوئے نے۔
سو سو کے رات نو پاسے پیڑ کر لگ پیندے نے راتاں لمیاں لیکن پتہ ہی نہیں اے راتاں لمیاں رب نے بھیجیاں کدے واسطے نے موسم سرما مسلمان کے لیے رحمت ہے مگر کیسے فیس بک چلایا رحمت نہیں ٹویٹر چلایا رحمت نہیں سوشل میڈیا تے ٹک ٹاک چلانا رحمت نہیں مسلمان واسطے موسم سرما رحمت اس طریقے نالے کہ پہلے ٹائم سو جائے پچھلے ٹائم اٹھ کے اپنے رب دے سامنے سر بسجود ہو جائے کوئی پتہ نہیں آخری سردیاں مڑ کے آن یا نہ آن کی پتہ زندگی دا کس موڑ تے شام ہو جائے اس وقت آؤ سمجھو اللہ نے موسم کیوں تینوں مینوں عطا فرمائے چھوٹے دن روزہ رکھو لمیاں راتاں عبادت کرو میرے محبوب دی عبادت دا حال حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ اچھی نہ آکھیا جی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے محبت دے اندر پیار دے اندر وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ وفینا نالے نبی پاک دے صحابی نے نالے شاعر نے سبحان اللہ نبی پاک دی مدح سرائی کرنا صحابہ دا مقبول ترین مشغلہ سی تسی بھی نبی پاک دی نعت پڑھیا کرو زندگی تو انج نہ جائے جے کہ نبی پاک دی کوئی نعت ہی نہ پڑھی ہوئے جیڑی آواز رب نے دیتی ہے بڑی سونی دیتی ہے ہر ایک نعت سرکار دی ضرور پڑھیا کرو کل قیامت والے دن سرکار دی نعت پڑھنے والے دی لین چلا تینوں میں شامل فرما وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر ساتہ ترجمہ کی ہے فرماتے ہیں سانو اللہ نے وہ مرشد عطا فرمایا ہے او نبی عطا فرمایا ہے جدوں سورج طلوع ہوندا ہے ادوں آمنہ دے لال قرآن پڑھتے ہوندے نے رات دے پچھلے ٹائم فجر تو بعد فجر تو پہلے اللہ دے نبی قرآن دیاں تلاوتاں کردے تے عبداللہ بن رواحہ فرماتے نے یبی تو یجافی جنبو ان فراشی اذا استسقلت بالکافرین مزاجہ فرمایا جدو رات دے پچھلے ٹائم کافر ستے ہوندے نے اور ساڈا نبی مصلی تے کھلوتا ہوندا ہے میرے نبی دی سنت رات دے پچھلے پیر سونا نہیں ہے حضرات غور کیجئے عادت ڈالیے نماز تہجد کی 2 نفلوں تو شروع کرتے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا تھے کل نو محبوب دی سنت تے عمل کرنے والے دی لائن چ کھڑا ہو جائے جنہ دی غلطی کوئی نہیں معصوم الخطا نے خاندان سب تو اللہ ذات سب تو اللہ بے مثل بے مثال نہ کوئی آیا نہ کوئی ہونا ہے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بناونا ہے اور نہ دی زندگی دا حال کی ہے دن نو روزہ تے رات نو مصلی تھے رات نو مصلی تھے لمبا لمبا کیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیاں دا مہینے جڑے نے اے مومن واسطے رحمت نے کنج کر کے رحمت نے راتاں لمیاں نے اور اللہ نے مومنہ دا ذکر قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے اللہ فرماتے نے ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون
یبیتون وبالاسحار هم والذی بالاسحار هم یستغفرون جڑے مومن ہوندے نے اور رات دے پچھلے پیر سوندے نہیں بلکہ رب دے سامنے آ کے سجدے اندر سر سٹ دیندے نے رب نو سجدے دے اندر ڈگ ڈگ کے مناندے نے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرماندے نے میرے یار ہو نے جڑے رات نو لمبا لمبا قیام کر دے رب دے یار بننا چاہتے ہو پھر رات نو قیام کریا کرو اینا دنوں نو غنیمت سمجھو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑے میرے نے اور رات دا پچھلا پیر سو کے نہیں گزار دے بلکہ سینے دے ہاتھ بن کے لمیاں لمیاں قراتاں کر کے مینوں راضی کر دے نے حضرات میں پھر ایتھے کہنا چاہنا اپنی ہر رات نو آخری سمجھ کے گزاریا کرو اپنے ہر دن نو آخری سمجھ کے گزاریا کرو اپنے ہر ساں نو آخری سمجھ کے استعمال کریا کرو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل رات دی نماز دی شروع ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجے مسلمان نہیں ہوئے کہندے نے میں اپنے کھجوراں دے باغ دے اندر تے مدینے دے اندر لوگ روزانہ صبح نو مدینے تو باہر نکلدے نے اور آمنہ تے لال دا انتظار کردے نے مسافراں کے خبراں دے دتیاں نے آخری پیر آخری نبی مکے جو ہجرت کر کے مدینے وال تشریف لے آ رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال کرنے واسطے مدینے تو باہر کھلوندے نے ہر روز آندے نے واپس ٹر جاندے نے حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے ایک دن میں اپنی کھجوراں دے اُتے چڑھیا کھجوراں پہ لانا وا اچانک میں دیکھیا سامنے سواریاں آ رہیاں نے سفید رنگ دے سواراں کپڑے پائے نے میں سمجھ گیا مسلمان دا نبی آ رہا ہے میں بے اختیار اُتے چڑھے آواز لا دینا او مدینے والے ہو جس مرشد دا تسی انتظار پہ کرتے سو او مرشد مدینے والا آ رہا جے سارے لوگ نسے نسے گل سنن والی جے باہر پہنچ جاندے نے آمنہ دے لال آئے نے استقبال کیتا ہے کہ تو استقبال کیتا توجہ کرے آجے جگہ دے پیر مکے و مدینے آئے صحابہ نے خوشی اندر استقبال کیتا ہے حضرات اسے سال ہی کیتا ہے دوبارہ پھر انجدہ استقبال نہیں کیتا ایک سال کیتا ہے جنہوں آقا مدینے آئے نے حضرات آمنہ دے لالا کے صحابہ وچ بہ جاندے نے عبداللہ بن سلام یہودی نے اور یہ بڑے بڑے عالم دین ہوئی نے تے آندے نے میں ویکھن واسطے ٹر گیا میں جدوں جا کے ویکھیا نا تے میں ویندے ساری میرا دل کہندا ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا میں سوالو جواب کیتے کہندے نے جدوں میں پہنچیا نا او تو اللہ دے نبی کہہ رہے سن یا ایھا الناس افشوا السلام میرے نبی دے یار نے جڑا پہلا کلام سنیا ہے او لوکاں نوں سنایا یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام او موت دا پتہ نہیں ایک تجھے نہ سلام لیندے مرے آجے موت دا پتہ کوئی نہیں ایک تجھے نہ سلام لیندے مرے آجے کتی انجنا موت آ جائے سکا برا سکے نہ نراز ہو جائے کتی انج موت نہ آ جائے باپ بیٹے نہ بولتا ہوئے اور کتے انج نہ مریا جے کہ پہنا سکیاں نہ نراز ہو خدا دی قسمیں اے موت دا پیالہ ہر ایک نے پینا ہے اور پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے تیری تے میری شام ہو جائے اور اے اللہ دا حکم ہے اے میرے اللہ دیاں شانہ نے اللہ چاہے تے بڑھریاں باپاں دے کولوں جوان اولاداں نے جنازیاں نوں کندے دعا دیندا ہے بڑھرے باپ نو کدے کدے اپنے جوان بیٹے دے جنازے نو کندہ دینا پیندا تو اس مسجد دا نمازی
اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھن والا میرا ویر اجاز سعودیہ ہوندا ہے. اللہ دی قسم مینوں اج پتہ لگا میرا کلیجہ منہ آ گیا. جوان بیٹا ایف ایس سی پڑھدا نوجوان بیٹا 15-20 دن نے موٹر سائیکل دا ایکسیڈنٹ ہویا. اللہ نو پیارا ہو گیا. اور اس باپ دی حوصلے نو میں سلام پیش کرانگا جن نے اپنے جوان بیٹے دے جنازے نو کندھا دیتا ہے. حضرات جانا تے تو سارے ہی ہیں لیکن کہیں دینے نا یار موت اگر بڑھاپے اندر آئے اپنے پوترے ویکھے نے اپنے دوترے ویکھے نے اپنی اولادیاں خوشیاں ویکھیاں نے تے جوانی دے اندر ہی کسے باپ نو اپنے جوان بیٹے دے جنازے نو کندھا دے اے اللہ دیاں مرضیاں نے. لیکن میں ایک گل تو آتف بچہ ساڈے محلے کشمیریاں محلے دے اندر نوجوان ساتھی یہ 3-4 دن ہوئے نے شکرگڑھ جا رہا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے شکرگڑھ جاندے ہیں ڈمپر نے ٹکر ماری ہے موقع دے بیچارہ دنیا تو ٹر گیا. حضرات چھوٹا جہا بچہ ایڈا کو بچہ بھائی آپس دے بچے جڑا اج جنازے لا کے مرکزی مسجد وچ کھڑا ہے تے پسروری دیاں اکھاں نم نم ہو رہیاں نے میرے کلیجے نو رک پیا. او خدا دی قسم اے بچے ساریاں دے سانجے ہوندے نے عزتاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. باپ تے جنازے ول ویندا او بچہ کی سوچدا ہوئے گا پاپا میرے نال گل کیوں نہیں کردا اونوں بیچارے نو پتہ ہی کوئی نہیں. اے میرے باپ دا لوکی آخری دیدار کر رہے نے. حضرات میں اس موقع تے رب دا واسطہ دے کے میرے ول تک لے ہاتھ بن کے کہاں گا میرے نبی دی ذات بے مثال جے میرے نبی دی بات لا ریب جے. میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے صبح شام دے اذکار نہ چھڈیا کرو موت جدوں آنی ہے ادوں آ کے رہنی ہے لیکن میرے نبی دی بات بھی حق ہے. آقا فرماندے نے صبح شام دے اذکار مس نہ کریا کرو. میں گل کر کے میرا دل اج بڑا ہی بھج گیا بڑا ہی پریشان ہو گیا. میں آتا بھائی دی موت نو نہیں سب بھولیا مڑ کے اجاز بھائی دا فون آ گیا. اللہ زبیر نو صبر عطا فرما دے اسی دعا ہی کر سکنے ہیں اللہ نو صبر عطا فرمائے اللہ دی والدہ محترمہ نو صبر عطا فرمائے. خدا دی قسم ماں باپ دے لک ٹوٹ جاندے نے اگر نوجوان دی جنازے نو کندھا دینا پہ جائے تے اگر پوچھنا ہی تے اجاز نو پوچھ اگر پوچھنا ہی تے حنیف ربانی نو پوچھ کے ویکھ جدا عالم دین نوجوان بچہ دنیا تو ٹر گیا. جے حبیب الرحمان ہوندے انہاں نو پوچھدا جنہاں دے بچے نو ٹیکا لا کے مار دتا گیا. اے بچیاں دے غم ماں باپ واسطے اور میں نوجواناں کے ترلا تے محنت کراں گا او پتر اپنے پف تے چیر دا فکر نہ کریا کر اپنے بڈھے ماں باپ دا فکر کر کے ہیلمٹ دا استعمال کریا کر. اس بات اندر شک کوئی نہیں جدوں موت ہونی ہے ادوں آ کے رہنی ہے لیکن جڑے ضروری اقدامات نے سانو کرنے چاہیے. ماں باپ کلب کے مر جانے نہ ہیلمٹ نہیں پانا سکولے جانا ہیلمٹ تو بغیر نانکے جانا ہیلمٹ تو بغیر ہیلمٹ دا استعمال کرو اپنی جاناں نو ہلاکت نہ پاؤ. ہر چوک تے ایکسیڈنٹ ہر سڑک تے ایکسیڈنٹ. حضرات جڑی گل میں تانوں کرنا چاہنا توجہ میرے ور رکھیا جے آمنہ دے لال دی ذات اور بات بے مثل تے بے عیب ہے کوئی شک و شبہ نہیں. جیڑی بھی نبی پاک نے گل کیتی او دے وچ حکمتاں ہی حکمتاں نے. اسد بھائی نبی پاک نے فرمایا جدو جُتی پاؤ تے جھاڑ کے پاؤ. میرے نبی پاک دا ایک موضع چیل چوک کے لے گئی سی لال رنگ دا چھو سی چیل چوک کے لے گئی صحابہ مگر نسے آقا فرماندے نے بہ جاؤ اے دے پیچھے نہ نسو اللہ دے ہر کام وچ حکمت ہے. چیل نے اتوں جا کے بوٹ تھلے سٹیا وچوں سپ نکل کے نسیا. آقا فرماندے نے جُتی جھاڑ کے پایا کرو. نبی پاک نے فرمایا ہے صبح شام دے اذکار پڑھیا کرو. میں ممبر رسول تے کھڑا میں الحمدللہ جدوں بھی کوئی گل کیتی ہے تیری خیر خائی واسطے کیتی ہے میرا ذاتی وچ کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہوندا. میں آج بھی اپنی مسجد دے اندر اس بات دا اعلان کرنا چاہنا انشاءاللہ اسی اپنی مسجد والوں اللہ دے فضل و کرم دے نال اذکار چھاپاں گے انشاءاللہ. صبح شام دے اذکار کارڈ چھاپاں گے انشاءاللہ. جدوں اجازت پائی دا مینوں فون آیا ہے میرے دل چ فوراً دماغ چ حدیث آئی سونے نبی نے فرمایا صبح شام دے اذکار پڑھیا کرو. اور نال میں پھر سیدنا انس دا واقعہ جوڑیا.
سیدنا انس نو وقت دے جاپر بے ایمان حکمران دے سامنے لیا کے کھلاریا گیا، اور حکمران بڈھے سن اس وقت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حکمران وقت دا کہنے لگا انس لف جا ورنہ سر تن نالوں جدا کر دیاں گا۔ حضرت انس فرماندے نے کدن؟ کہنے لگے ایتھے ہونے سارے دے سامنے۔ حضرت انس فرماندے نے قسم پیدا کرنے والے پروردگار دی، تو جنہ مرضی ٹل لا لے، آج میرا سر تن نالوں جدا تو کر سکدا ہی نہیں۔ کہنے لگا تلوار میرے کولے، وقت دا میں حکمران ہاں، لوگی میری دہشت کو ڈرتے نے، میرا نا ہی ایک خوف دے نہ لیندے نے۔ حضرت انس فرماتے نے تیری کی حیثیت ہے؟ میرے پیر و مرشد نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام دے اذکار کر لیتا شام تک انہوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ کوئی کار، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ کوئی رکشہ، نہ کوئی سپ، نہ کوئی ٹھواں، نہ کوئی شہد دی مکھی۔ آؤ میں تہاڈی خیر خواہی واسطے کسے نال کوئی مشورہ نہیں کیتا، نہ ویر عبد الحفیظ نال، نہ عابد نال۔ میں جدوں خیر دا کام ہوئے مینوں پتہ ہے میرے دستوں بازو نے چاچا جی عبد العزیز کھوکھر صاحب اور پائی فی تے چاچا جان ماسٹر جی، اللہ تہاڈی سارے دی زندگی دی برکت عطا فرمائے۔ اسی اذکار کارڈ اپنی مسجد میں چھاپاں گے۔ میں اسے وقت ہی فون کیتا، پتہ لیا کہنے لگے جی 30,000 روپے دے 2,000 چھپن گے انشاءاللہ، اللہ نے فضل کر۔ فنڈ نہیں لگا کٹھا کر، مینوں پتہ اتوں ساتھی کسی نے مینوں جان لگا کہہ دینا مولوی صاحب چھپا تسی دیو، پیسے اسی دے دیاں گے۔ این جی جمعہ پڑھ کے باہر نکلو گے، ہر ایک نو 2-2 4-4 دیتے جان گے۔ آپ بھی پڑھیا جے، اپنی اولاد نو بھی پابند بنایا جے انشاءاللہ۔ جی تو صبح صبح پڑھو گے نا اللہم آفنی فی بدنی، ہائے ہائے اللہم آفنی فی بدنی، اللہ میرے بدن دی حفاظت فرما، اللہم آفنی فی سمعی، اللہ میرے کنا دی حفاظت فرما، اللہم آفنی فی بصری۔ تے میں قربان جاواں اللہ ایک ولی بولیا تے پتہ کی آندا ہے جڑا نبی پاک دی دسی ہے دعا صبح بھی پڑھدا ہے شام بھی پڑھدا ہے، نہ تے او پوری زندگی انہوں فالج ہوئے گا، نہ کدے کنا تو بولا ہوئے گا، نہ اکھاں تو انا ہوئے گا۔ ایہو جے کارڈ چھپنے چاہیے نا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل و کرم دے نال کوشش کیتی جائے گی آئندہ جمعے دے اندر تقسیم کر دیتے جان۔ حضرات توجہ فرمایا جے ذرا گل نو اگے ٹوری، ٹائم ہو گیا، گل اگے کتھے جانی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کی پڑھ دے نے یا ایھا الناس، نبی پاک نے بیان فرمایا افشوا السلام، ایک دوجے نال سلام لیا کرو، چھڑ دیو لڑائیاں، چھڑ دیو جھگڑے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس اور دنیا تو اس حال چ جاؤ کہ تواڈے نہ کوئی ناراض نہ ہوئے، تواڈے نہ کوئی ناراض نہ ہوئے۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوجے نوں کھانا کھوایا کرو، دعوتاں کریا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، میرے نبی نے مدینے اندر سب تو پہلا واس جڑا فرمایا ہے وے ایک دوجے نال سلام لیا کرو، دعوتاں کریا کرو، رشتہ داریاں نوں ملایا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تے رات نوں اٹھ کے نماز پڑھیا کرو جدوں لوکی سو جاندے نے، جدوں لوکی سو جاندے نے۔ گلاں بڑیاں سن حضرات، جڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھدا انہوں ملے گا کی؟ توجہ کرے آج بھائی عبد الخالق کوٹے چھڑ دے، اللہ تیرے تے رحمت فرمائے۔ حضرات توجہ کرنا، آمنہ دے لال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک محل تیار کیتا ہے، وہ محل کیویں دا ہے جو انہوں باہروں ویکھیے اندر دے کھاتے نظر آندے نے، اندر جائیے تے باہروں نظر آندا ہے۔ اللہ نے شیشے دا محل بنا دیتا ہے، ایڈا خوبصورت، ایڈا حسین و جمیل اللہ نے محل تیار کیتا ہے۔ صحابہ ہن جس طرح تسی خوش ہو گئے ہو نا کہ مولوی فٹافٹ دس یہ ملنا کنوں ہے، عاطف نو ملنا ہے یا کہ شاہ جی نو ملنا، کنوں ملنا ہے پتہ لگے، اسی وہ کام کریے سانو محل ملے۔ اللہ نے ایک ہی نہیں بنایا، اللہ نے بڑے ہی بنائے نے، اور ملنا کنہاں نو ہے؟ ایہو جہا اعلیٰ محل کنوں ملنا ہے؟ آمنہ دے لال فرماندے نے لمن اطعم الطعام، لمن اطعم الطعام، مچھی پکاندا ہے، خوشبو وہ کی آدھے نے ہوٹ، عرفان میں اتنے بیٹھا ہوٹ رکھانی اتوں دی باہر گوانڈی آلوں دی خوشبو ہو جاندی ہے، کلا ہی کھا جاندہ ہے، گوانڈی صرف خوشبو ہی سونگ دے رہ جاندے ہیں،
کلا ہی کوچ خواجہ دا گوانڈی صرف خوشبو ہی سونگتے رہندے نے. فرمایا لمن آتا مطعام آپ بھی کھاؤ ہمسایاں وال بھی گفٹ بھیجو. اور فرمایا انہوں محل ملے گا. وَعَلَانَ الْكَلَامَ میٹھی زبان نال گل کردا کھان نہیں پیندا لڑائیاں نہیں کردا جھگڑے نہیں کردا ہمسایاں نال سلوک چ رہندا محلے سلوک نال رہندا رشتہ داراں دیاں برداشت کردا اگوں انہاں نوں سلاندا نہیں. وَتَابَ صِيَامَ روزے رکھدا تے گل پھر اوتھے ہی آ گئی جے. وَأَفْشَى السَّلَامَ وَصَلَّى باللیل والناس نیام رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے سجدہ پر رکھ دے سر پر سجود ہو جاندہ انہوں ایک محل ملے گا بڑا ہی اعلیٰ ہوئے گا بڑا ہی اولا ہوئے گا بڑا ہی سونا ہوئے گا. اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ماما پہنا بھی آئیاں نے انہاں واسطے پیغام میں توجہ نہ سماعت فرمائیے. اللہ دے نبی نے فرمایا رحم اللہ عمران اللہ ایسے بندے تے رحمت فرمائے جڑا پچھلے ٹائم اٹھدا ہے اپنی زوجہ نو اٹھاندا ہے. توجہ ہے بھئی آپ اٹھدا ہے بیوی نو اٹھاندا ہے وہ آندی ہے میں تھکی بڑی ہوں میں نہیں اٹھنا تو کلا ہی نماز پڑھ رہا حاجی صاحب لیکن وہ مڑدا نہیں پیالے چ پانی پھڑدا ہے. آقا فرماتے ہیں منہ تے چھٹے ماردا ہے جدوں پانی دا چھٹا مرنا ہے وجنا ہے اونے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے. فرمایا پھر دوویں ہی اللہ دے دربار چ آ کے نال نال مصلا ڈا کے تے نبل دی نماز نیند دے نے. آمنہ دے لال فرماندے نے میں انہاں لئی دعا کرنا اللہ انہاں لئی رحمت دے دروازے کھول دے. پیو دعا کرے تے اللہ رحمت دے دروازے کھول دیندا مولوی کرے تے کھول دیندا ماں کرے تے کھول دیندا جے نبی سلطان کرے تے گل رہندی مگری کوئی نہیں. رحمت دے بوئے کھول جاندے نے گیٹ ہی کھول جاندے نے. بے اولاد ہے اللہ اولاد دے دے گا روزگار نہیں ہو اللہ روزگار دے دے گا. اور نبی پاک نے فرمایا جے کوئی بی بی اٹھدی ہے اللہ او دے تے رحمت کرے. جے کوئی بی بی اٹھدی ہے تے بندے نوں آندی ہے چوری صاحب اٹھو تاں ہن سون دا ٹائم نہیں لمیاں لمیاں راتاں نے اٹھ کے رب نوں منا لو. وہ اگوں کہندا میں ساری دیہاڑی دکان تے تھکاں پٹھے تے تھکاں تے سیلر تے تھکاں تو تے گھر ویلی تھا دو پکا لیاں تے آپ کھا لیاں تے سورے میرے کو نہیں اٹھیا جاندا. آقا فرماندے نے پانی لے کے اودے منہ تے چھٹے مار دیے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے جدوں دوویں کھلوندے نے آسمان تے رب راضی ہو جاندا ہے. او میرے بھائیو آؤ اللہ نوں منائیے. اے دن جڑے نے گل سردیاں دی دے سکن کہ موسم سردیاں دا آ گیا ہے تے موسم سرما رحمت ہے مسلمان کے لیے مگر کیسے تہجد پڑھن نال روزہ رکھن نال ٹائم ہو گیا لیکن گل بڑی ضروری ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجیا ایک لشکر بھیجیا. وہ جدوں چلے نا تے کہن لگے سونیا سانوں پتہ لگا اوتھے تے ٹھنڈی بڑی ہے جتھے تسی کلن لگے اوتھے سردی بڑی ہے. سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث چوندا ہے فلما قادموا علی رسول اللہ امرهم ان يمسحوا علی الاصائب. اللہ نے نبی نے فرمایا جدوں تسی سردیاں والے موسم دی سردی سخت جتھے جاؤ تے اپنی پگڑی دے اوتے مسح کر لیا جی. سر تو کپڑا لا کے مسح کرن دی لوڑ کوئی نہیں پگڑی تے مسح کر لیا جے. حدیث مصطفیٰ والتساخین اور پیرانو گرم کرنے والی جیڑی بھی چیز پائی ہو دے ہوتے مسح کر لیا جے. مسند احمد مستدرک حاکم امام بہقی دی کتاب داؤد مسند ابی داؤد انہاں چون کتاباں دے اندر روایت موجود ہے صحیح سند دے نال. پگڑی تے مسح یعنی ٹوپی تے مسح پگڑی تے مسح سمجھ دیو لایا تے زکام لگ جائے گا ٹھنڈ بڑی ہے. اور گرم پیرانو رکھن والی کوئی بھی چیز تساں پائی ہے او موزے نے او جراباں نے. سونے نبی نے حکم فرمایا انہوں نے مسح کر لیا. دوجی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی الجوربین والنالین. اے ابن ماجہ اندر اور بہقی شریف کی روایت موجود ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی جراباں دے والنالین اور اپنے بوٹاں دے مسح کیتا. ایک دفعہ وضو کیتا تے بوٹاں دے مسح کر لیا یعنی سنے بوٹاں نماز پڑھی. اور ایک دفعہ نبی پاک صحابی نے ویکھیا علل جوربین خدا دی قسم کھا کے کہنا حدیث جوربین دا لفظ موجود. جوربین جلاباں نو کہندے نے. تساخین گرم پیراں نو رکھن والی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. ممبر رسول تے کھڑا ہو کے جڑا مولوی جھوٹ مارے او دی صدا او جڑی چور دی صدا ہے. تساخین دا لفظ بھی ہے. تساخین نو کہندے نے کوئی چیز جڑی پیراں نو گرم رکھن والی ہے. اور جوربین جراباں نالین بوٹ. تیسری حدیث سنیے
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَسَعَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اللہ دے نبی نے موضعاں تے مسح کیتا. موضعاں دا لفظ بھی موجود ہے, جوربین دا لفظ بھی موجود ہے, نالین دا لفظ بھی موجود ہے, تساخین دا لفظ بھی موجود ہے. اور آؤ ایک ساتھی سوال اگلے دن میں نے کہا لیا تھی وضو تو بعد تولیہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک تولیہ ہوندا سی جس دے نال وضو تو بعد آپ کا اپنی بازو تے چہرہ مبارک صاف کر دے ہوندے. تولیہ بھی یوز کر سکتے ہو اور جراباں دے مسح بھی کر سکتے ہو. کریا کرو, یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا